پھر ان پر کیا بیتی۔ ولید بن مغیرہ نہایت امیر ہے اور اس نے قریش کے درمیان اعلان کرا دیا ہے کہ شیب ابی طالب کے محصورین میں سے جسے بھی کھانے پینے کی کوئی چیز خریدتے ہوئے دیکھو فوراً قیمت بڑھا کر خرید لو، اسے خریدنے کا موقع ہی نہ دو۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس خریدنے کے لیے رقم نہ ہو تو بھی وہ خرید لے، اس کی نقد قیمت میں دوں گا۔ قریش مکہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والے تاجروں سے سارا مال خرید لیتے ہیں اور موقع ہی نہیں دیتے کہ تاجر اپنا مال بنی ہاشم کو بیچ سکیں۔ شیب ابی طالب میں موجود بچے بھوک سے بلکتے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بچوں کے رونے کی آوازیں سن کر قریش کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اب اس بائیکاٹ کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حج کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر لوگوں سے ملے ہیں اور انہیں دین اسلام کی تعلیمات پہنچائی ہیں۔ حج کے دن گزرنے کے بعد دوبارہ شیب ابی طالب تک ہی محدود ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد حبشہ ہجرت کر کے جا چکی ہے۔ بنی ہاشم سے ایمان لانے والے اور جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تمام لوگ شیب ابی طالب میں محصور ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے قبیلوں سے اسلام لانے والے آزاد لوگ بھی شیب ابی طالب میں محصور ہیں۔ گنتی کے چند مسلمان جو غلام یا مجبور ہیں مکے میں موجود ہیں۔ تمام قریشی قبیلوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کے لیے بنی ہاشم کی مدد کرنا ناممکن ہے۔ مکے کے رہنے والے مسلمان اگر چوری چھپے کھانے پینے کا کچھ سامان بنی ہاشم تک پہنچانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ چند دن بھی نہیں گزارے جا سکتے۔ بنی ہاشم اس سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں خوفناک حد تک بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے زندہ رہنے کی وجہ عربوں کی قوت برداشت اور سال کے 4 مہینے ہیں جنہیں حرام مہینے کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں یہ لوگ شہر سے باہر نکلتے ہیں اور کھانے پینے کا کچھ سامان حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بہت محدود ہے کیونکہ بنی ہاشم کسی تجارتی سرگرمی میں شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسوں کی کمی ہر وقت رہتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو شیب ابی طالب میں محصور ہیں۔ سعد بتاتے ہیں کہ ایک رات مجھے بہت بھوک تھی اور اس رات میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور نکل لیا۔ میں آج تک نہیں جان سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک اور موقع پر مجھے اونٹ کے چمڑے یعنی کھال کا خشک ٹکڑا ملا۔ میں نے اسے دھویا اور آگ میں بھون کر پیس لیا۔ میں اسے 3 دن تک پانی میں ڈال کر پیتا اور گزارا کرتا رہا۔ شیب ابی طالب میں محصور لوگ کیکر اور دوسرے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ قریش مکہ نے رسول اللہ کو جادوگر مشہور کر رکھا ہے۔ ان کے پاس رسول اللہ کو جادوگر ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ سے ایسی بات کہی جائے جو وہ پوری نہ کر سکیں۔ قریش کو ہر مرتبہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ انس بن مالک بتاتے ہیں کہ رسول اللہ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیب سے نکل کر وادی منی کی طرف جا رہے تھے کہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب بن اسد، زمعہ بن اسود، نذر بن حارث بن علقمہ اور دوسرے کئی سردار انہیں راستے میں ملے۔ ابو جہل رسول اللہ کے قریب آیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تمہارے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولا، ضرور، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ۔ اے اللہ، تو بھی گواہ رہنا۔
قریش مکہ کو یقین ہے کہ رسول اللہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ میرے رب اس مطالبے کو پورا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کی دعا قبول کی۔ رسول اللہ نے اپنی انگلی سے چاند کی جانب اشارہ کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ایک ٹکڑا دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف چلا گیا ہے۔ آدھا چاند جبل ابی قبیس پر اور آدھا چاند جبل قیقعان پر موجود ہے۔ رسول اللہ نے وہاں موجود قریش کے سرداروں کو نام لے لے کر کہا ہے کہ عامر بن ہشام، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اب تم اس پر گواہ رہنا، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ چاند کافی دیر تک 2 ٹکڑے رہا اور پھر واپس جڑ گیا۔ تاریخ اسے شق القمر کہتی ہے۔ اہل مکہ نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائے۔ رسول اللہ نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، قریش نے یہ معجزہ دیکھا تو ایمان لانے کے بجائے کہنے لگے، ابو کبشہ کے بیٹے نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، اس نے ہماری نظروں پر جادو کر دیا ہے۔ تجارتی قافلے مختلف جگہوں پر سفر کر رہے ہیں، اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا ہوگا تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ جب وہ مکے آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ ابو کبشہ رسول اللہ کے رضائی والد حارث کی کنیت ہے۔ عرب میں کسی کو عزت دینے کے لیے یا تو اس کی کنیت سے بلایا جاتا ہے یا والد کے نام کے ساتھ۔ قریش رسول اللہ کو ان کی کنیت ابو القاسم یا ابن عبداللہ کہنے کے بجائے ابن ابو کبشہ کہہ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے انہیں کم تر حوالے سے بلایا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ قیامت قریب آ گئی، نشانی یہ ہے کہ چاند پھٹ گیا ہے، لیکن یہ لوگ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بہت ہی زبردست چلتا جادو ہے۔ کچھ دنوں بعد مختلف قافلے مکے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ قریش نے ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی ہے۔ ذی الحج کی 14 تاریخ کو ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے اور یہ بھی دیکھا کہ دونوں ٹکڑے الگ الگ ہو گئے۔ قاضی سلیمان منصور پوری جو مؤلف ہیں رحمت للعالمین کے، بیان کرتے ہیں، ہندوستان میں راجہ مالابار نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ راجہ مالابار نے اپنی مذہبی کتابوں میں آخری نبی کے ہاتھوں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا پڑھ رکھا تھا۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ چاند کی سطح کی جو تصویریں لی گئی ہیں ان میں چاند کی سطح پر ایک بڑے شگاف کے لمبے نشان نظر آتے ہیں۔ یہ شگاف تقریباً 1600 کلومیٹر لمبا ہے، جو چاند کے درمیان سے چلتا ہوا ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتا ہے۔ امریکی سائنسدان اسے ہیڈلے ریلے کہتے ہیں۔ اس شگاف کی تفصیل جاننے کے لیے اپولو 15 چاند پر بھیجا گیا تھا۔ اس مشن کے نتائج سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ برطانیہ کے اخبار روزنامہ گارڈین نے 29 جولائی سن 1971 کی اشاعت میں اس خطرے کا اظہار کیا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو مدد ملے گی اور وہ کہیں گے کہ یہ محمد کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے معجزے کی سچائی کا ثبوت ہے۔ شاید کسی دن کوئی مسلمان سائنسدان یا خلاباز اس پر تحقیق کرے اور ہمیں اس کی مزید وضاحت مل سکے۔ 1 سال گزرا، پھر دوسرا گزرا اور اب تیسرا سال بھی گزر گیا ہے۔ ان 3 برسوں میں بنی ہاشم نے رسول اللہ کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے ہیں۔ مکے میں موجود لوگ اس معاہدے کے لکھے جانے کے مخالف تھے۔ انہیں اب زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی ہے کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ کا بھتیجا ہے اور ابھی مسلمان نہیں ہوا۔
اس نے گندم خریدی کہ میں اپنی پھوپھی جان کو پہنچا آتا ہوں۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اس نے پوچھا ہے کہ یہ گندم کہاں لیے جا رہے ہو؟ حکیم بن حزام نے کہا، میں اپنی پھوپھی جان کے لیے گندم لے کر جا رہا ہوں۔ ابو جہل نے راستہ روکتے ہوئے کہا، تم یہ گندم بنی ہاشم کے پاس لے کر نہیں جا سکتے۔ ابو البختری بن ہشام اسدی کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ابو البختری اور حکیم ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ بات بڑھ گئی اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ابو البختری نے قریب پڑی اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر دے ماری ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کو زمین پر گرا کر پاؤں سے روندا بھی ہے۔ حکیم گندم کی بوری سیدہ خدیجہ کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال رسول اللہ نے گھر کے برتنوں اور دوسرے سامان کے بغیر گزارے ہیں۔ اپنے شہر میں رہتے ہوئے ایسا ہے جیسے کسی جنگل یا صحرا میں رہ رہے ہوں۔ سیدہ خدیجہ کے پاس بس ایک ہنڈیا اور ایک کوزہ یعنی پیالہ ہے۔ اس بے سر و سامانی میں یہ کوزہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ نیا کوزہ نہیں خریدا جا سکتا۔ دن رات اسی طرح صبر میں گزر رہے ہیں کہ ان کے پاس پینے کے لیے کوزہ بھی نہیں ہے۔ ایک دن شیب ابی طالب کے قریب سے برتن جوڑنے والا گزرا تو سیدہ نے اپنے کوزہ مرمت کروایا ہے اور اسے استعمال کرتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ بلا شبہ مکے کی سب سے امیر خاتون تھیں۔ کہاں سیدہ کا سامان تجارت اور منافع مکے کے باقی تمام تاجروں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوا کرتا تھا، اور کہاں پانی پینے کے لیے برتن بھی نہیں ہے۔ اس وفا اور محبت سے بنی ہوئی عظیم شخصیت نے رسول اللہ سے کبھی شکوہ نہ کیا۔ ہمیشہ رسول اللہ پر جان، مال، محبت سب کچھ قربان کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ ہشام بن عمرو بنی ہاشم سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ان کے پردادا کی بنی ہاشم سے قریبی رشتہ داری ہے۔ ہشام بن عمرو کا تعلق قریش کے قبیلے بنی عامر بن لوئی سے ہے۔ موقع ملنے پر وہ اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کر شیب ابی طالب کے پاس آ جاتے ہیں۔ شیب کے قریب پہنچ کر اونٹ کے سر سے نکیل اتار لیتے ہیں۔ اونٹ کے پہلو پر ضرب لگاتے ہیں تو وہ شیب ابی طالب میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی کبھار ہی ہو پاتا ہے۔ ایک رات ہشام بن عمرو کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے 3 اونٹ شیب ابی طالب لے کر آئے۔ قریش مکہ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ صبح کے وقت وہ سب اکٹھے ہو کر ہشام کے پاس چلے آئے ہیں۔ ہشام نے انہیں یقین دلایا ہے کہ میں آئندہ کچھ ایسا نہیں کروں گا جس سے تم لوگ مجھ سے ناراض ہو۔ سب لوگ یہ بات سن کر واپس چلے گئے۔ ہشام کچھ دن بعد موقع پا کر کھانے پینے کا سامان شیب ابی طالب میں لے کر آئے ہیں۔ علم ہونے پر اس مرتبہ قریش ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے ہیں۔ انہوں نے ہشام کو مارنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابو سفیان بن حرب نے قریش سے کہا ہے کہ اسے چھوڑ دو، اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایسا کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ہم نے بنی ہاشم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ دشمنی اس سے بہتر انداز میں بھی ہو سکتی تھی۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کر سب خاموش ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 65 برس ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، ناز و نیم میں پلنے والی، امیری اور آسانی میں زندگی گزارنے والی، سچ کا ساتھ دینے اور حق پر کھڑا رہنے کی وجہ سے شیب ابی طالب میں بھوک، پیاس اور چمڑا ابال کر کھانے پر مجبور کر دی گئی ہے۔ اس بھوک، مشقت اور تنگ دستی کی وجہ سے سیدہ بیمار ہو گئی ہیں، لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ آپ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں۔ سیدہ خدیجہ نے اسی بیماری سے وفات پائی۔